امام رضا علیہ السلام نے اپنے آبا کے توسط سے امام علی علیہ السلام سے نقل فرمایا ہے کہ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، شعبان المعظم کے آخری دنوں میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اصحاب کے اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، اے لوگو، خدا کا برکت، رحمت اور مغفرت سے بھرپور مہینہ آ رہا ہے۔ یہ ایک ایسا مہینہ ہے جو تمام مہینوں سے بہتر ہے۔ اس کے دن تمام دنوں سے بہتر اور اس کی راتیں تمام راتوں سے بہتر ہیں۔ اس کے لحظات تمام لحظات سے افضل ہیں۔ یہ ایک ایسا مہینہ ہے جس میں تمہیں اللہ کے ہاں دعوت دی گئی ہے اور تم لوگ کرامت خدا کے مہمان قرار پائے ہو۔ اس مہینے میں تمہارا سانس لینا تسبیح اور سونا عبادت ہے، اعمال مقبول اور دعائیں مستجاب ہیں۔ لہٰذا تم سب کو اس مہینے میں نیک اور سچی نیتوں اور پاک دلوں کے ساتھ اللہ سے سوال کرنا چاہیے کہ تمہیں اس مہینے کے روزے رکھنے اور قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی توفیق عنایت کرے، کیونکہ بدبخت ہے وہ شخص جو اس بابرکت مہینے میں غفران الہی سے محروم رہا۔ اس مہینے میں روزے کی وجہ سے جو تمہیں پیاس اور بھوک لگتی ہے، اس سے قیامت کے دن کی پیاس اور بھوک کو یاد کرو۔ غریب اور تنگ دست لوگوں کو صدقہ دو، بزرگوں کا احترام کرو اور رشتہ داروں سے صلہ رحم کرو۔ اپنی زبانوں کو ہر قسم کی برائی سے بچاؤ اور اپنی نگاہوں کو ان چیزوں کی طرف دیکھنے سے بچاؤ جنہیں دیکھنا جائز نہیں ہے، اور اپنے کانوں کو ایسی آوازوں سے بچاؤ کہ جنہیں سننا حرام ہے، اور لوگوں کے یتیم بچوں سے ہمدردی اور مہربانی کا برتاؤ کرو جس طرح تم اپنے یتیموں کے لیے مہربانی چاہتے ہو۔ اپنے گناہوں سے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو اور اوقات نماز میں اپنے ہاتھوں کو اللہ کی طرف بلند کرو، کیونکہ اوقات نماز بہترین اوقات ہیں کہ جس میں خداوند عالم اپنے بندوں کی طرف خاص رحمت کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ اس سے مناجات کریں تو جواب دیتا ہے اور اسے پکاریں تو لبیک کہتا ہے، اور جب اس سے کوئی چیز مانگیں تو قبول کرتا ہے۔ اے لوگو، بے شک تمہارے نفس تمہارے اعمال کی گرفت میں ہیں، تو ان کو استغفار اور طلب بخشش کے ذریعے رہائی دلاؤ، اور تمہاری پشتیں گناہوں کے بار کی وجہ سے سنگین ہیں، پس لمبے سجدوں کے ذریعے اس بار کو ہلکا کرو، اور جان لو کہ خدا تعالیٰ نے اپنی عزت و جلالت کی قسم کھائی ہے کہ وہ نمازی اور سجدہ کرنے والے کو اس دن جس دن سب کے سب اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوں گے عذاب نہیں دے گا اور آتش جہنم سے نہیں ڈرائے گا۔ اے لوگو، اگر تم میں سے کوئی اس مہینے میں کسی مومن کا روزہ افطار کرائے تو خداوند اس کو اپنی راہ میں ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب دیتا ہے اور اس کے تمام گزشتہ گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ کسی نے رسول اللہ سے عرض کی، یا رسول اللہ، ہم سب تو اس عمل کو انجام دینے پر قدرت نہیں رکھتے ہیں، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے آپ کو آتش جہنم سے بچاؤ، اگرچہ آدھے خرمے سے ہی کیوں نہ ہو۔ اپنے آپ کو آتش جہنم سے بچاؤ، اگرچہ ایک گھونٹ پانی سے ہی کیوں نہ ہو۔ اے لوگو، تم میں سے جو کوئی اس مہینے میں اپنے اخلاق کو اچھا کرے گا تو وہ آسانی سے پل صراط عبور کرے گا کہ جس دن لوگوں کے قدموں میں لغزش ہوگی، اور جو کوئی اس مہینے میں اپنے ماتحت سے نرمی کرے گا تو خداوند قیامت کے دن اس کے حساب میں نرمی کرے گا، اور اگر کوئی اس مہینے میں دوسروں کو اپنی اذیت سے بچاتا رہے گا تو قیامت کے دن خدا اس کو اپنے غیظ و غضب سے محفوظ رکھے گا، اور اگر کوئی اس مہینے میں کسی یتیم پر احسان کرے گا تو خداوند قیامت کے دن اس پر احسان کرے گا، اور اگر کوئی اس مہینے میں اپنے رشتہ داروں سے صلہ رحم کرے گا تو خداوند قیامت کے دن اس کو اپنی رحمت سے متصل کرے گا، اور جو کوئی اس مہینے میں اپنے رشتہ داروں سے قطع رابطہ کرے گا تو خداوند قیامت کے دن اس سے اپنی رحمت کو قطع کرے گا، اور جو کوئی اس مہینے میں مستحب نماز بجا لائے گا تو خداوند اس کو جہنم سے نجات دے گا، اور جو کوئی اس مہینے میں ایک واجب نماز پڑھے گا تو اس کے لیے دوسرے مہینوں میں 70 نمازیں پڑھنے کا ثواب دے گا، اور جو کوئی اس مہینے
مہینے میں مجھ پر زیادہ سے زیادہ درود بھیجے گا تو خداوند قیامت کے دن کہ جس دن لوگوں کے اعمال کا پلڑا ہلکا ہوگا اس کے نیک اعمال کے پلڑے کو سنگین کرے گا، اور جو کوئی اس مہینے میں قرآن مجید کی ایک آیت کی تلاوت کرے گا تو اس کو دوسرے مہینوں میں ختم قرآن کرنے کا ثواب ملے گا۔ اے لوگو، یقیناً اس مہینے میں جنت کے دروازے کھول دیے گئے ہیں، اپنے پروردگار سے درخواست کرو کہ ان کو تمہارے اوپر بند نہ کرے، اور جہنم کے دروازے اس مہینے میں بند کر دیے ہیں، اپنے پروردگار سے درخواست کرو کہ ان کو تمہارے لیے نہ کھول دے، اور شیاطین اس مہینے میں باندھے گئے ہیں، اپنے رب سے درخواست کرو کہ ان کو تمہارے اوپر مسلط نہ کرے۔ امیر المؤمنین علی علیہ السلام فرماتے ہیں، پس میں اپنی جگہ سے کھڑا ہوا اور عرض کی، یا رسول اللہ، اس مہینے میں سب سے بہترین عمل کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابو الحسن، اس مہینے میں بہترین عمل گناہوں سے پرہیز کرنا ہے۔ اس کے بعد پیغمبر اکرم گریا کرنے لگے۔ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ، کس چیز نے آپ کو رلا دیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے علی، میں اس لیے رو رہا ہوں کیونکہ اس مہینے میں تمہارا خون بہایا جائے گا، گویا میں تمہاری شہادت کے منظر کو دیکھ رہا ہوں، در حالانکہ تم اپنے پروردگار کے لیے نماز پڑھنے میں مشغول ہوگے، اس وقت ایک شقی ترین انسان قاتل ناقہ صالح تمہارے سر پر وار کرے گا، جس سے تمہاری ریش اور چہرہ خون سے تر ہو جائے گا۔ امیر المؤمنین علیہ السلام فرماتے ہیں، میں نے عرض کی، یا رسول اللہ، کیا اس وقت میرا دین ثابت و سالم ہوگا؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، اس وقت تمہارا دین سالم ہوگا۔ اس کے بعد پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے علی، جس نے تمہیں قتل کیا اس نے مجھے قتل کیا، اور جس نے تمہارے ساتھ بغض و دشمنی کی در حقیقت اس نے مجھ سے دشمنی کی ہے، اور جو کوئی تم کو ناسزاوار کہے گویا اس نے مجھے ناسزاوار کہا، کیونکہ تم مجھ سے ہو اور میری نفس کی مانند ہو، تمہاری روح میری روح ہے اور تمہاری فطرت میری فطرت ہے، یقیناً خدا نے ہم دونوں کو خلق کیا اور ہم دونوں کو انتخاب کیا، مجھے نبوت کے لیے انتخاب کیا اور تمہیں امامت کے لیے انتخاب کیا، اگر کوئی تمہاری امامت سے انکار کرے تو اس نے میری نبوت سے انکار کیا ہے۔ اے علی، تم میرے جانشین و خلیفہ ہو، اور تم میرے بچوں کے باپ اور میری بیٹی کے شوہر ہو، اور تم میری زندگی میں اور میرے مرنے کے بعد بھی میری امت پر میرے جانشین و خلیفہ ہو، تمہارا حکم میرا حکم ہے اور تمہارا روکنا میرا روکنا ہے۔ ذات خدا کی قسم کہ جس نے مجھے نبوت پر مبعوث کیا اور مجھے انسانوں میں سب سے بہتر قرار دیا، یقیناً تم مخلوقات پر خدا کی حجت ہو اور خدا کے اسرار و رموز کا امین ہو اور اس کے بندوں پر خلیفہ ہو۔